جس طرح روزانہ ہوم ورک کرتے ہیں اس طرح روزانہ قرآن، جس طرح روزانہ دکان کھولتے ہیں اسی طرح روزانہ قرآن بھی پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تیسری بات، قرآن کو پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، پنجابی لہجے نہیں پڑھنا. وہ 20 سال پہلے بابا جی نے جو پڑھا دیا وہی پڑھا ہوا ہے، جو باجی نے پڑھا دیا باجی سے پڑھا ہوا وہی پڑھ رہے ہیں. کوشش ہی نہیں کی قرآن کو صحیح کرنے کی. اور یہ آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. آپ کے پاس یہ حافظ القرآن ہے، حفاظ ہیں، علماء ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، قراء ہیں. یہ بیٹھیے کسی ایک کو استاد بنا لیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اپنی عمر سے بڑے کو استاد بنائیں. چھوٹی عمر کا بچہ جو اچھا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو استاد بنا لیں اور اس کو کہ بھائی نماز پڑھنے آتے مجھے 2 آیات روزانہ صحیح کروا دیا کرو. اچھا ایک بہانہ نہیں تو چلنا، اللہ کے نزدیک کوئی بہانہ نہیں تو وہ آج عمر ہی نہیں رہی، انہوں آپ دے نہیں دے، وہ لفظ ہی نہیں زبان سے آتے. یہ کوئی بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. کھڑے تو بیٹھ کے بابے تڑ موبائل چلا رہے ہیں، فیس بک کی بجائی لگے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک کی بجائی لگے جا رہے ہیں. نوجوان سارے ادھر نہیں کہتے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا. جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی کی موسٹ ڈیفیکلٹ ایپلیکیشنز کو آپ لوگ چلا رہے ہیں. پوری دنیا سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو جناب ہر چیز آپ چلانا سیکھے ہوئے ہیں. لیپ ٹاپ آپ چلانا سیکھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر چلانا آپ سیکھے ہیں، موبائل چلانا آپ سیکھے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے. بابا چکے، بزرگ چکے، نوجوان چکے نہیں پائی ہوں بننا کی ہوں قرآن نہیں پڑھے جاتا. بابا جی موبائل چلا سکتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہمیں نوجوان بھائی موبائل چلا سکتا ہے قرآن نہیں سیکھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش ہی نہیں کی. اگر آپ کوشش کرتے نا ذرا کہیے محبت سے سبحان اللہ، میں آپ کو ایک روایت عالی شان سنا دیتا ہوں. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، پھر اٹک جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر رک جاتا ہے. کبھی مولانا کے پاس آتا ہے، مولانا قرآن پڑھاتے ہیں نہیں زبان پہ چڑھ رہا. پھر بچے کے پاس آتے ہیں، حافظ صاحب قرآن سکھائیے، پھر کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں لیکن ہمت نہیں آ رہے. نبی نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتدبر فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. یہ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے لیکن کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 2 اجر ہے. ایک قرآن میں مشقت اٹھانے کا اجر ہے، قرآن کی تلاوت کا اجر اس کو مل گیا. بھائی 2 اجر مل گیا، بڑی مہربانی، 2 اجر مل گیا اس کو. تو 2 اجر حاصل کرنے کے لیے آج سے قرآن کو صحیح کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں مطلب بدل جاتا ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا لفظ قلب، قلب کہتے ہیں دل کو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لیا. قلب دل کو کہتے ہیں. اور اگر اس کی جگہ پہ کاف کتاب والا آ جائے تو قلب بنتا ہے. ورنہ آپ بتائیے کیا مطلب ہے؟ قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب کتے کو کہتے ہیں. مطلب بدل جائے گا، مفہوم بدل جائے گا. آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں مخارج کے ساتھ، تجوید و قرات کے اصول و ضوابط کے ساتھ. آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن کو سیکھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن والوں سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. اب آپ کے گھروں میں پڑھے ہوئے قرآن پہ گرد نہیں کرنی چاہیے، کہہ دیں انشاءاللہ. آپ کے گھروں میں قرآن غلاف میں لپٹا ہوا پڑھا نہیں رہنا چاہیے. کھولیں گے نا قرآن کو، روز پڑھیں گے نا. میں کہتا ہوں آپ کے گھروں سے قرآن کی آواز آنی شروع ہو جائے. اللہ کہتے ہیں میرے قرآن کو پڑھنا تیرا کام ہوگا، تیری زندگی میں سکون لے آنا محمد کے رب کا کام ہوگا. اچھا جی، چوتھی بات، قرآن کو پڑھ لیا، روز پڑھ لیا، صحیح پڑھ لیا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر تو سمجھ آ رہی ہے قرآن کیا پڑھ رہے ہیں پھر تو چلو کام بن گیا ہے. حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے 6 قرآن مکمل کیے. اعتکاف میں بیٹھا ہوا میرا نوجوان بھائی کہتا ہے میں نے 3 قرآن مکمل کیے. میں نے کہا بہت اچھا، خوش شائن بات ہے. میری بہن اعتکاف میں بیٹھ کے کہتی ہے میں نے 2 قرآن مکمل کیے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. بزرگ کہتے ہیں پترا میں 2 مکائے نہیں. بہت اچھی بات بابا جی، اجر و ثواب مل گیا. میری ماں کہتی ہے پترا اور میری پتری میں 3 قرآن مکائے نہیں. میں کہا ماں جی بڑی چنگی گل ہے، 3 قرآن پاک مکائے، 5 مکائے، 6 مکائے. سمجھ کے نہ آیا کنی آیتاں سمجھ آئی ہیں؟ کیڑی آیت نے تمہاری زندگی بدلی؟ کیڑی آیت نے تمہاری تجارت بدلی؟ کیڑی آیت نے تمہارے گناہ چھڑوائے؟ کیڑی آیت نے تمہاری ملاوٹ چھڑائی؟ کیڑی آیت نے تمہارے کو ظلم چھڑایا؟ کیڑی آیت نے تمہارے کو ناانصافی چھڑائی؟ کیڑی آیت نے تمہارے کو جھوٹ چھڑایا؟ کیڑی آیت تمہیں سچ تے لے کے آئی؟ کیڑی آیت نے تمہارے کو زنا چھڑایا؟ کیڑی آیت نے تمہارے کو جوا چھڑایا؟ کیڑی آیت نے تمہارے کو شراب چھڑائی؟
تیار ہے. وہ ایک پانی کا قطرہ جو دل میں تھا اب وہ لہر بننے کے لیے تیار ہے. وہ سمندر کی طغیانی بننے کے لیے تیار ہے. اب اپنے اندر سے گل مکاؤ یار, مکدی مکاؤ, مکے جائیں بھی گل بھی مکدی, دلوں نہ گل مکائیے. جب تک ہم نے دل سے بات نہیں نہ ختم کر لینی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہونا. اور میں اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں, من کا پھیریا تے پھیریا نہ من دا پھیر, من کا پھیر تے پھر من کا پھیر. جس دن قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کس طرح آتی ہیں. تو قرآن پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ, قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے نا انشاءاللہ. آج کے بعد تجارت اس طرح نہیں کرنی جیسے کر رہے تھے. آج کے بعد دکانداری اس طرح نہیں کرنی جس طرح کر رہے تھے. آج کے بعد کھیتی باڑی اس طرح نہیں کرنی جس طرح کر رہے تھے. آج کے بعد ملازمت اس طرح نہیں کرنی جس طرح کر رہے تھے. آج کے بعد زندگی اس طرح نہیں گزارنی جس طرح گزار رہے تھے. او بھائیو, ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے, اور تبدیلی آتی ہے دل زندہ ہونے کے بعد. دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. جب یہ مرض کہن یعنی دل زندہ ہو گیا نا پھر سمجھے ساری بات بن جائے گی. اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں. زندگی تو زندہ دلی کے ساتھ جیا جاتا ہے. بھائیو اپنے دلوں کو زندہ کریں تو کریں گے نا انشاءاللہ. آج کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لے کر آنا ہے. او بھائیو, میں آج کی رات کی مناسبت سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. اللہ کرے آج کی رات شب قدر ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں ہے. اللہ کی رحمت میں اب بہا کے لے کے جا رہے ہیں اللہ سب کو. اور اللہ کہنے جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا, تمہیں بھی معاف کیا, جوان تمہیں بھی معاف کیا, بزرگ تمہیں بھی معاف کیا, فلاں کو بھی معاف کیا, فلاں کو بھی معاف کیا. فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کیا. لیکن اچانک سے اللہ جلال میں آتے ہیں, رحمت کی باتیں کرتے کرتے, معافی کرتے کرتے, توبہ قبول کرتے کرتے, بخشش مغفرت عفو درگزر کی باتیں کرتے کرتے اچانک سے اللہ کے چہرے پر جلال اور رعب آ جاتا ہے. اور اللہ کی رحمان اور رحیم کسی جبار و قہار میں بدلتی ہے. اللہ کہتے ہیں سب کو معاف کر دیا ہے, لیکن ان لوگوں کو میں نے معاف نہیں کیا جو آدھی شرابی ہے. شب قدر میں بھی اس کی معافی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی معافی کوئی نہیں, قطع تعلقی کرنے والے کی معافی کوئی نہیں, اور دلوں کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والے کی معافی کوئی نہیں. آج سب میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں, دل نہیں مل رہے. عید والے دن 3 مرتبہ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں, دلوں سے نفرتیں نہیں چھوڑتے. دل کے اندر حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے. رسالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا مسجد کے دروازے سے جو شخص داخل ہوگا جنتی ہوگا. ایک بابا جی آئے, آگے حضور کی خدمت میں عالی شان میں بیٹھ گئے. دوسرے دن میرے نبی نے فرمایا جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. وہی بابا جی تشریف لے آئے. تیسرے دن پھر میرے نبی نے فرمایا جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. ایک صحابی کے دل کے اندر خیال آیا تینوں دن جنت کی بشارت مل رہی ہے, ذرا دیکھو تو صحیح, کاروبار تو ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں, تجارت ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں, نماز نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں, ہم بھی کوئی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. یہ رات کو کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا میں ان کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. وہ کون سا چلا کاٹتے ہیں, وہ کون سا وظیفہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے گھر میں آ گیا مہمان بن کے, میں کیا دیکھتا ہوں یہ رات عشاء پڑھ کے میرے نبی کے ساتھ یہاں پر تشریف لاتے ہیں, گھر کے اندر چادر لے کے سو جاتے ہیں, صبح فجر میرے نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں. دوسرے دن بھی یہی عمل کرتے ہیں, تیسرے دن بھی یہی عمل کرتے ہیں. جو دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ کچھ نظر نہ آیا. تیسرے دن اجازت مانگی, میں واپس جاتا ہوں. آپ پتر آئے کیوں تھے؟ ایسے آپ کو 3 دن میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے, لیکن میں سمجھ نہ پایا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی کیوں. کون سا ایسا عمل کرتے ہیں, نہ تو آپ نے کوئی چلا کاٹا, نہ کوئی وظیفہ کیا, نہ ذکر اذکار کیا, نہ دعائیں مانگی, نہ رات کو قیام کیا. کیا آپ نے عمل کیا ہے؟ پتہ انہوں نے کیا کہا, مسکرائے اور فرمایا پتر جب عشاء پڑھ کے آنا تو سون لگنا ہونا تے میں دلوں سارے نو معاف کر کے سوتا ہوں, سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اس دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے. یہاں پر سگے بھائی کی نفرت دل میں ہے, یہاں پر باپ کی نفرت دل میں ہے, یہاں پر ماں کی نفرت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر سگی بہن کی نفرت دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر دوست کا کینہ دل کے اندر ہے, یہاں پر امام صاحب کی
आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर का रोना यूं ही बेकार जाता है। और भाइयों, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, माँ की नाफरमानी ना हो, बाप की नाफरमानी ना हो। इससे पहले माँ बाप से मैं मुखातिब हूँ। आप लोग ये तो कहते हैं कि आपकी औलाद आपकी मुतीअ और फर्माबरदार हो, आपने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की है? ये मेरा आपसे सवाल है। आपने अपने बच्चों को हुकूक दिए? पैदा होते ही बच्चों के हुकूक शुरू होते हैं। अकीका किया अपने बच्चों का? बच्चे का हक था। अच्छा नाम रखा? बच्चे का हक था। बच्चे के नाम पे सदका खैरात किया? बच्चे का हक था। बच्चे को कुरान सिखाया? बच्चे का हक था। बच्चे को इस्लाम सिखाया? बच्चे का हक था। बच्चे की तरबियत की अखलाकी? बच्चे का हक था। बेटे और बेटी में फर्क तो नहीं किया? बच्चे को जायदाद में हिस्सा दिया? ऐसा तो नहीं है एक बेटे को सारा कुछ दे दिया, एक को मारूफ कर दिया, फिर कहता है वो बेटा मेरी गाल नहीं मानता। वो कैसे माने? ना इंसाफी आपने की हुई है उसके साथ। बेटियों को उनके हिस्से दिए जायदादों में, भाइयों ने हिस्से दिए जायदादों में, दबा के बैठे हुए हैं हर चीजों को। तो भाई ये हुकूक थे जो अदा, ये हुकूक अदा करें, फिर देखिए आपकी औलाद होती है और फर्माबरदार होती है कि नहीं होती। और नौजवान बैठे हुए हैं भाइयों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर बाप है तो उसकी कदर करें, माँ है तो उसकी कदर करें। माँ तो एक अनमोल हदी है। 56 साल बाद गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबवा पे पहुंचे। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मकाम अबवा पे मेरे नबी पहुंचे, पहुंचते ना कब्र के किनारे बैठ के हुजूर रोना शुरू हो गए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हिचकी बन गई। सहाबा कहते हैं कि हुजूर ने हमें कोई बात बताई नहीं, हम तो हुजूर का रोना देख के रोना शुरू हो गया कि या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, हमें भी तो कुछ बताए ना, हमारे पल्ले भी तो कुछ चीज डाले ना, ये कब्र किसकी है? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 56 साल बाद आपकी आंखों से आंसू निकले, आपने फरमाया ये कब्र मेरी माँ की है। माँ वाले रोते हैं, जब माएँ चली जाती हैं फिर माँ वाले रोते रहते हैं। अभी ईद आएगी ना, तो ईद पढ़ के आप लोग तो घरों को जा रहे होंगे, कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होंगे, तो उनसे अगर मैं पूछूं कि क्यों जा रहे हैं कब्रिस्तान, वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ को मिलने के लिए जा रहा हूँ। और फिर अपनी माँ की कब्र के साथ लिपट के वहीं पर ईद मिलेगा। आज जब है